نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے حافظ قاری محمد حسان رضا اتاری اور بنت اقبال اتاریہ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ الکریم نکاح کی خوشخبری ملی، مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں آپ کو، اپنی مدنی بیٹی کو اور سارے خاندان کو بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ کریم آپ دونوں کو برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے یا رب کریم۔ حافظ قاری محمد حسان رضا اتاری اور بنت اقبال اتاریہ کو درازی عمر بالخیر دے، ان کی خوشیاں طویل فرما، ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ ڈال یا اللہ پاک۔ یہ تیری رضا کے سائے میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے، نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے زندگی گزارے، نیک اولاد ان کا مقدر ہو، ان کا گھرانہ علم و تقوی، نیکی، پرہیزگاری، سنتوں پر عمل، عشق رسول اور نیکی کی دعوت کے حوالے سے جانا پہچانا جائے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ساس بہو کے مسائل بھی نہ ہوں، سب شیر و شکر رہ کر پیار و محبت، اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک ساتھ حج کو جائیں، ماں باپ بھی ساتھ ہوں، دونوں کے ماں باپ ساتھ، سب مکے مدینے کی گلیوں میں گھومیں، کعبہ شریف کا جم کا طواف کریں، حج مبرور کی سعادت ملے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تحفے میں ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں، اللہ والوں کی باتیں، جلد اول، پیج نمبر 387 پر لکھا، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے فرمایا، اللہ پاک کو تم خوشی کی حالت میں یاد رکھو، وہ تمہیں تمہاری مصیبت اور تنگی کے وقت یاد رکھے گا، اور جب کوئی دنیاوی چیز تمہیں اچھی لگے تو اسے اختیار کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لینا۔ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوش گزار کرتا ہوں، موت کو زیادہ یاد کرو کہ یہ گناہوں کو مٹاتی اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ بولی اجل خلوت میں یہ دولہا دلہن سے وقت عیش ہے، تمہیں بھی قبر کے گوشے میں سونا ایک دن۔ میرے پیارے پیارے مدنی بیٹے، خدمت میں عرض ہے، خوشیاں عارضی ہیں، ان خوشیوں میں دونوں کہیں ایسی غفلت کی چادر نہ اوڑھ لو کہ جس سے اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے۔ یاد الہی ہر وقت ساتھ رہے، موت پیش نظر رہے، موت آئے گی آئے گی آئے گی۔ موت بارات سے ایک دم دولہا کو اچک لیتی ہے، موت دلہن کو پہلی رات گھسیٹ کر قبر کی طرف لے جاتی ہے۔ الموت الموت الموت۔ کتنی خوشیاں ہوں لیکن موت ضرور یاد ہونی چاہیے کہ موت حادم اللذات ہے، حدیث میں اس کو حادم اللذات کا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت، کہ موت کو یاد نہ بھی کریں تب بھی آئے گی لیکن موت کو یاد کرنا چاہیے، تو اس سے کیا بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ خود موت کی یاد ثواب کا کام ہے۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق کا بیٹا خیال بھی رکھنا، ہمیشہ نرمی سے کام لینا ہے۔ سختی، مار دھاڑ، جھاڑ جھپٹ سے گھر ٹوٹ بھی سکتا ہے، دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، گناہوں کے سلسلے بڑھ سکتے ہیں۔ کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ضرور ان میں دین بھی حاصل کریں، خوب دینی کتابوں کا مطالعہ دونوں کرتے رہیں، اور دینی کام، سنتوں بھرا پیغام، نیکی کی دعوت اسلامی کے امبریلا کے نیچے رہ کر کرتے رہنا ہے۔ میری مدنی بیٹی کو خاص یہ عرض ہے کہ ہر حال میں اپنے شوہر اور سسرال کا خیال رکھے، لڑائی جھگڑوں سے بچتے رہنا، کوئی بات بری لگے تو درگزر سے کام، معافی سے کام لے۔ سسرال کی کوئی بھی بات ماں باپ کے یہاں ہرگز نہیں کرنی، یہ ایک خاص پلے میں باندھ لیں ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ میکے میں بعض کرتی ہیں باتیں اور رہا نہیں جاتا پیٹ ہلکا کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے پھر بعض اوقات وہ مس گائیڈ ہو جاتی ہیں اور کام خراب ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی غیبت کرنا کوئی کار ثواب نہیں ہے، گھر نہ بھی بگڑتا ہو تو بلا ضرورت کسی کی برائی کرنا، مجھے یوں بولا، فلاں نے یوں بولا، ساس نے یوں بولا، نند نے یوں بولا، تو اس طرح مطلب یہ کہ نہیں کرنا یہ باتیں، صبر کرنا، صبر پر اجر، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ سارا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ خدا نہ خاصا کوئی تکلیف ہے بھی تو دور ہو جاتی، ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر میری باتوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ میرے مدنی بیٹے کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کا تو بے شک خیال رکھے، مگر ظاہر ہے کہ وہ بھی آ کر بیوی بھی آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، یہ بھی اپنے حقوق رکھتی ہے، تو دونوں ہی کے حقوق جو شریعت نے مقرر فرمائے ان میں بال برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کرنی، نہ ایک فریق کی سن کر جذبات میں آ کر کچھ کا کچھ کر ڈالنا ہے، بس ٹھنڈے دماغ سے رہنا ہے۔ اب آپ دونوں پریکٹیکل لائف میں آئے، وہ جب چھڑے تھے نا تب وہ سب ہوتا تھا، وہ بھی جو شریعت کے خلاف تھا وہ غلط ہی تھا، اور اب تو مطلب وہ معاملہ کچھ اور ہے نا، اب بہت سنبھل کے پھونک کر قدم اٹھانا تبھی منزل ملے گی، اور ہماری منزل ہے وایا مدینہ جنت الفردوس، اس میں بھی آقا کا پڑوس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ گھر کے تمام افراد کی
خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں، گناہوں سے پاک سنتوں بھری زندگی گزاریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں، خاندان کے تمام عیسائی بھائی اپنے چہرے پر تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی داڑھی سجائے کہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، معاذ اللہ۔ اب تک جس نے داڑھی منڈائی ہو یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہو اس پر واجب ہے کہ فوراً توبہ کرے، پھر پکا عہد کرے کہ نہ اب داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے۔ مردوں کے لیے زلفے رکھنا سنت ہے۔ اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے مبارک کان تک، کبھی پورے مبارک کان تک اور کبھی مبارک کندھوں تک بال شریف بڑھائے۔ ظاہر نصیب اس سنت پر بھی عمل کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے مرد کے لیے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندھوں سے نیچے پہنچ جائے حرام و گناہ ہے، جبکہ عورت کے لیے بالوں کو کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر لینا حرام و گناہ۔ اس مسئلے کی مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے فتاوی رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 600۔ ہر جمعرات کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کی سنتوں پر اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں، وہاں رات بھی گزاریں، وہیں سوئیں، تہجد کی سعادت حاصل کریں، دقت انگیز دعائے تہجد کی بھی برکتیں لوٹیں۔ سنت سیکھنے سکھانے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں والا سفر اختیار کریں۔ گھر کی تمام عیسائی بہنیں ہر بدھ کو دوپہر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقائی سنتوں والے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں۔ گھر کے تمام افراد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبۃ المدینہ کے نیک اعمال نامی رسالے میں دیے ہوئے خانے پر کریں، اور ہر ماہ پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ انشاءاللہ الکریم تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے۔ ہفتہ وار دینی رسالہ ضرور پڑھایا سنا کریں۔ اس ہفتے کا رسالہ ہے حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، اس کے صرف 17 صفحات ہیں، ضرور پڑھیے گا۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو آڈیو میں سنا بھی جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اکلوتے معنی میں فیضان مدینہ کی اگر بکنگ نہ کروائی تو 12 ماہ کے لیے کروا لیجیے، اور عمر بھر یہ سلسلہ جاری رکھیے اور پڑھتے بھی رہیے۔ معلومات کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ آتا ہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور مزید کم از کم ایک فرد کو 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے لیے تیار کیجیے اور ثواب کے حقدار بنیے۔ ہو سکے تو 2500 روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر تقسیم فرما دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔